میں دعوت دینا چاہوں گا چیف منسٹر پنجاب، میری لیڈر، آپ سب کی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ وہ سٹیج پر آئیں. ہم کا سفیر ہے امیدوں کی روشنی، شام کے مسدایونی یہ پاکستان. اس ملک کی بیٹی تیری ہمت کو سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Minister Water and Power اویس لغاری صاحب, Honorable Provincial Ministers, Parliamentarians اور راجن پور کے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں بچوں السلام علیکم. آپ سب کو نواز شریف صاحب نے بھی بہت پیار بھرا سلام بھیجا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ پیچھے کافی یوتھ بیٹھی ہوئی ہے, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے ابھی ڈی سی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو آنا چاہتے تھے اس کی گرین بس کی لانچ پہ, وہ بچے ہیں جن کو ہونہار اسکالرشپ ملا ہے. ویری نائس, ماشاءاللہ. راجن پور کے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, جب لوگ پنجاب کا نقشہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ راجن پور پنجاب کا اس طرف سے آخری ضلع ہے, لیکن جب وہ مریم نواز شریف کے دل کا نقشہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ راجن پور سے پنجاب شروع ہوتا ہے. راجن پور بھلے لاہور سے دور سہی, نواز شریف اور مریم نواز کے دل سے دور نہیں ہے, بہت قریب ہے. یہاں پر میرے بلوچ بھائی جو بیٹھے ہیں, جو مجھے سن رہے ہیں, میں بلوچ پگڑی کو سلام کرنا چاہتی ہوں, بلوچی ٹوپی کو سلام کرنا چاہتی ہوں, اور بلوچی چادر کو سلام کرنا چاہتی ہوں. آج جب میں آ رہی تھی ادھر راجن پور, تو یہاں پر جو جہاز لینڈ کیا وہ یہاں پر ایئر بیس ہے, وہاں پر فرید ایئر بیس پہ لینڈ کیا. تو انہوں نے کل مجھے کہا کہ آپ فرید ایئر بیس سے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھیں اور راجن پور لینڈ کریں کیونکہ آدھے گھنٹے کا راستہ ہے. میں نے کہا میں تو ہیلی کاپٹر سے نہیں, میں تو گاڑی سے جاؤں گی, تاکہ میں پوری جو فتح پور روڈ ہے میں اس سے گزر کے آئی ہوں, اور دونوں اطراف میں فتح پور کی روڈ کے دونوں اطراف میں جو دیہات تھے, جو جگہیں آئیں, جو کھیت اتنے خوبصورت آئے, میں وہ سب دیکھتی آئی. اور پورا راستہ تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ تھا, جتنا مجھے فتح پور کے لوگوں نے, راجن پور کے لوگوں نے, خواتین نے, بزرگوں نے, بیٹوں نے, بیٹیوں نے جس طرح میرا استقبال کیا, جس محبت سے انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا, راجن پور میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. یہ محبت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی. جو الزام لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے, اب میں ایک سوال پوچھنے لگی ہوں, میرے پلیز دھیان سے اس کا جواب دینا. جو الزام لگتا ہے خصوصاً مسلم لیگ نون کی حکومت پہ, الزام, اس میں سچائی نہیں ہے. جو الزام لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سارا کام لاہور میں کرتے ہیں, سینٹرل پنجاب میں کرتے ہیں. تو راجن پور والوں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آج میں جس جگہ پہ کھڑی ہوں اس ضلع کا کیا نام ہے؟ آواز نہیں آئی, کیا نام ہے؟ راجن پور. اور راجن پور جنوبی پنجاب کا وہ حصہ ہے جو بہت دہائیوں سے پسماندہ ضرور ہے, لیکن اب وہ پسماندگی انشاءاللہ تعالی ختم ہونے کو آ رہی ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بس
وہ ماڈرن بس, وہ الیکٹرک بس, وہ گرین بس جو لاہور کی سڑکوں پہ دوڑ رہی ہے, وہی آج سے راجن پور کی سڑکوں پہ دوڑے گی انشاءاللہ تعالی. اور راجن پور میں پچھلے 2 سال سے کم عرصے میں 12 ارب روپے کی ماشاءاللہ تقریباً 70 سڑکیں بنی ہیں, 72 سڑکیں بنی ہیں. اور میں دیکھ رہی تھی راستے میں یہ جو گرین بس کے بس سٹینڈز بنے ہوئے ہیں, کتنے خوبصورت بس سٹینڈز ہیں. پورے پنجاب میں تقریباً 2600-2700 بس سٹینڈز جو ہیں وہ بن رہے ہیں, اور بہت خوبصورت ماڈرن فیوچرسٹک بس سٹینڈز ہیں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابھی کیونکہ بسیں کم ہیں اور بھی آ رہی ہیں جس کی تفصیل میں آپ کو ابھی بتاؤں گی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے لوگ اگر انتظار کریں, میری مائیں بہنیں بیٹیاں, میرے وہ طالب علم طلباء, وہ بزرگ شہری, وہ اسپیشل پرسنز, وہ کام پہ جانے والے مزدور حضرات, اگر ان کو انتظار کرنا پڑے تو ان کے پاس ایک اچھی شیلٹر والی جگہ ہو جہاں بیٹھ کے وہ دھوپ چھاؤں میں انتظار کر سکیں. میں اپنے ٹرانسپورٹ منسٹر بلال اکبر خان اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ عمران اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے پورے پنجاب میں ایک باعزت اچھی سواری, معیاری سواری کا پورا نیٹ ورک بچھا دیا ہے. اور راجن پور والوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی صرف 500 گرین بسز آئی ہیں پنجاب میں, 1100 گرین بسز مزید آ رہی ہیں, اور انشاءاللہ 2026 میں 1500 گرین بسز اور آ رہی ہیں پنجاب میں. اور یہ انٹرنیشنل لیول کی سواری صرف بڑے ضلعوں کے لیے نہیں ہے, صرف شہروں کے لیے نہیں ہے. پنجاب کی تمام 147 جو پنجاب کے تمام جو تقریباً 147 یا 148 تحصیلیں, تمام میں انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر گرین بس چلے گی. اور وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ساؤتھ پنجاب کے بارے میں ہر وقت سیاسی نعرے لگاتے رہتے تھے کہ ساؤتھ پنجاب کو کچھ نہیں ملا, ساؤتھ پنجاب کے لیے کچھ نہیں ہوا, اور اس کے نام پہ ووٹ لیتے تھے, وہ جھوٹ. یہ گرین بس نے اپنے پہیوں کے نیچے جو ہے وہ دفن کر دیا. ابھی کم بسیں, 15 بسیں آئی ہیں راجن پور کے لیے, لیکن انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے آپ سے کہ جب تک راجن پور کے ہر روٹ پہ بس نہیں چل جائے گی, مریم نواز آرام سے نہیں بیٹھے گی. پھر چاہے میرے جو محنت کش افراد ہیں ان کو اپنے کام تک, اپنے روزگار تک جانا ہو, خواتین کو اپنے روزگار تک جانا ہو, کسی کو ہسپتال تک جانا ہو, کسی کو بازار تک جانا ہو, جو طلباء ہیں, طالبات ہیں, ان کو اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی تک جانا ہو, میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کے گھر کے باہر سے ان کو گرین بس پک کرے اور ان کو ان کے منزل تک چھوڑ کے آئے. اور ابھی تو جو 2 روٹس, ابھی ایک تو شہر کے اندر کا روٹ ہے, اس میں یہ بس چل رہی ہے, لیکن راجن پور سے فاضل پور 22 کلومیٹرز کا جو ایک کٹھن سفر ہے, اب یہ ہم نے اس پہ چلایا ہے. اب فاضل پور دور نہیں رہا. اور پھر راجن پور سے مٹھن کوٹ, اس پر بھی 6 بسز چلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ سکون سے, عزت سے, جو موسم کی سختی سے دور اپنے اپنے سفر کو, اپنے انجام کو, اپنے منزل کو پہنچیں. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں فری وائی فائی ہے, اس میں فری چارجنگ پورٹس ہیں. میں ان بچیوں کی اور ان بچوں کی مشکل سمجھ سکتی ہوں. میں بھی جب تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہوں اور اگر میرے فون کی بیٹری ختم ہو جائے تو میرے والد کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے. تو وہ بچیاں جو یونیورسٹی سے, اپنے کام سے
گھر جا رہی ہیں اور ان کے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو یہ پریشانی ہو کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ فکر مند ہوں گے، وہ آرام سے اپنے چارجنگ پورٹ میں جو ہے وہ اپنا فون جو ہے آرام سے چارج کر سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہو کہ یہ خواتین کے لیے بالکل فری ہے، طلباء اور طالبات کے لیے بالکل فری ہے، جو 60 سال سے اوپر کے ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے بالکل فری ہے، اور جو اسپیشل افراد ہیں ہمارے اسپیشل پرسنز ان کے لیے نہ صرف یہ فری ہے بلکہ ان کے لیے ہر بس میں نے ایک ویل چیئر رکھوا دی ہے، اور جس کے اندر وہ ہر بس کے اندر وہ آٹومیٹک ریمپ جو ہے وہ لگوا دیا ہے، تاکہ کوئی اگر معذور شخص اگر بس پہ چڑھنا چاہتا ہے یا بس سے اترنا چاہتا ہے تو اس کو ویل چیئر بھی دستیاب ہو، اور اس کے لیے ایک بٹن سے جو ہے وہ کھل جائے ریمپ، وہ آرام سے اس کی سواری جو ہے وہ اس پہ چڑھ جائے۔ اور صرف یہی نہیں، دھوپ میں آپ کو ایئر کنڈیشن سواری ملتی ہے، سردی میں آپ کو ہیٹڈ سواری ملتی ہے، اور اس کا کرایہ صرف اور صرف 20 روپے ہے۔ اور آپ جانتے ہو خصوصاً میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے مخاطب ہوں، ہر بس کے اندر جو خواتین کا کمپارٹمنٹ ہے وہ الگ سے ہے، تاکہ کبھی خواتین کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، خوف کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی ہیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور آپ جانتے ہو 2 دن پہلے میں نے لاہور میں گرین بسز کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کیا، جو خواتین کے کمپارٹمنٹ میں جو CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، اس سے ہم آپ کی سیفٹی کو لائیو مانیٹر کرتی ہوں، میں خود کرتی ہوں۔ اور اگر آپ کی سلامتی، آپ کی سیفٹی مجھے اتنی عزیز ہے کہ وہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ کوئی ڈرائیور جو ہے اس کو نیند تو نہیں آ رہی، اس کو اونگ تو نہیں آ رہی، اور وہ اس کو پھر الرٹ جاری کرتا ہے تاکہ خدا نخواستہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ میں جب کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر گئی تو میں نے دیکھا کس طرح وہاں پر گرین بسز کو صاف کرنے کا، ان کو واش کرنے کا، ان کو نہلانے دھلانے کا پورا یونٹ لگا ہوا ہے۔ آپ کی بسز روز صبح صاف ہوتی ہیں، دھلتی ہیں، اور وہاں پر چارج ہوتی ہیں تاکہ آپ کو ایک صاف ستھری چمکتی دمکتی سواری ملے، بیٹھنے کے لیے، اپنے کام پہ جانے کے لیے، اپنے اسکول میں جانے کے لیے، بازار میں جانے کے لیے، روزگار پہ جانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ راجن پور میں، صرف راجن پور میں 12 ارب کی سڑکیں بنی ہیں، اور بھی بنیں گی انشاءاللہ۔ راجن پور میں کوئی سڑک اب میں کچی نہیں رہنے دوں گی انشاءاللہ۔ راجن پور میں بھی سینٹر آف ایکسلنس بنیں گے، ہر تحصیل میں بنیں گے اسکولوں کے۔ اور آپ جانتے ہو کہ پنجاب میں 20 شہروں میں کارڈیک یونٹس بن رہے ہیں، دل کے امراض کے یونٹس بن رہے ہیں، کیتھ لیبز بن رہی ہیں، اور راجن پور میں انشاءاللہ تعالیٰ کیتھ لیب بہت جلد تکمیل ہو جائے گی اس کی انشاءاللہ۔ تو خدا نخواستہ اگر راجن پور میں کوئی دل کا مریض ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو راجن پور چھوڑ کے کسی دوسرے شہر نہیں جانا پڑے گا، راجن پور میں اس کا علاج ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میں 1,25,000 گھر اس وقت بن رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس اپنی چھت اور اپنا گھر نہیں تھا، اب وہ 2 مہینوں کے اندر اپنا گھر تکمیل کو ان کا پہنچ رہا ہے، اور یہ مالی سال کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ 1,70,000 گھر بن چکے ہوں گے پنجاب میں۔ یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اور آج میں جب فتح پور روڈ سے آ رہی تھی تو وہ دیہاتی علاقہ ہے، تو میرے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے اویس لغاری صاحب اور جو منسٹر مائنز اینڈ منرلز ہیں شہید علی گورچانی۔ تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا یہ کس نے آج سے چند سال پہلے یا 1-2 سال پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا
کہ فتح پور جیسے دور دراز کے علاقے میں, دیہاتی علاقے میں, گاؤں کے علاقے میں, رورل ایریا میں ستھرا پنجاب کا ورکر جگہ جگہ صفائی کر رہا ہوگا. اور صرف یہ نہیں کہ ستھرا پنجاب کا ورکر گرین یونیفارم پہن کے آپ کے شہروں کو, محلوں کو, دیہاتوں کو صاف کر رہا ہے, بلکہ ستھرا پنجاب کی اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری, اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ فتح پور روڈ کے دونوں سائٹس پہ مجھے کام کرتی نظر آئی. مجھے کمیونیکیشن اینڈ ورکس جو سڑکوں کی منسٹری ہے, ہر جگہ مجھے یہ کام کرتی نظر آئی. تو پنجاب کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے, پنجاب کا کوئی انچ ایسا نہیں ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہوا نظر نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر ہے, اس کا بڑا احسان ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے اور ماشاءاللہ پروجیکٹس ہیں جس میں ہمت کارڈ ہے, جس میں کسان کارڈ ہے, جس میں مائنورٹی کارڈ ہے. ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بچے جو ہارٹ کی سرجری نہیں کرا سکتے تھے, 10,000 سرجری ایک سال کے اندر اندر کل کمپلیٹ ہوئی ہے ماشاءاللہ. 10,000 بچوں کی سرجری ہوئی ہے. اور راشن کارڈ جو تقریباً اس وقت 1.6 ملین پیپل, 16 لاکھ وہ مزدور افراد, وہ محنت کش افراد جو محنت کرنے کے باوجود, 16 گھنٹے کام کرنے کے باوجود, جن کو اپنی اخراجات پورے کرنے میں, کھانے کے خرچے پورے کرنے میں, بچوں کے خرچے پورے کرنے میں مشکلات آتی تھیں. 3,000 روپیہ مہینہ راشن کارڈ پنجاب جو ہے اپنے 15 لاکھ لوگوں کو دے رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں نے 3 ملین سے آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ راشن کارڈ یہ یقینی بنائے گا کہ کسی غریب محنت کش کا چولہا بجھنے نہ پائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھ رہے ہو گجرانوالہ میں میٹرو شروع ہو چکی ہے, فیصل آباد میں میٹرو کی تعمیر کا آغاز بہت جلد شروع ہو جائے گا. اسی طرح میں آج راجن پور میں یہ اعلان کر کے جا رہی ہوں کہ پورے پنجاب کے طول و عرض میں, یہ آج میں پہلی بار بات کرنے لگی ہوں, پورے پنجاب کے طول و عرض میں حکومت کے پاس حکومتی ملکیت میں جو زرعی زمینیں ہیں اس کی تعداد لاکھوں ایکڑ میں ہے. تو میں وہ تمام زرعی زمینیں پنجاب کے وہ غریب عوام جن کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, جن کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے, ہم ان کو 3 سے 5 ایکڑ بالکل فری آف کاسٹ زرعی زمینیں الاٹ کریں گے. اور اس پہ فصل اگانے کے لیے ان کو کسان کارڈ دیں گے تاکہ وہ اپنا بیج لے سکیں, اپنا فرٹیلائزر لے سکیں, اپنا پیسٹیسائیڈ لے سکیں. اور ان کو وہ بھی دیں گے جو مشینری کے لیے اگر ان کو قرضہ چاہیے وہ بھی دیں گے, رعایتی نرخوں پہ ان کو مشینری بھی فراہم کریں گے. تو اس وقت پنجاب کا 2.5 لاکھ ایکڑ ہم دینے جا رہے ہیں پنجاب کے غریب عوام کو, اپنا کھیت اپنا روزگار میں انشاءاللہ تعالی. کیونکہ یہاں پر ینگسٹرز بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں, ینگسٹرز میرے دل کے بہت قریب ہیں. کل میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے وہ کسی یونیورسٹی میں گئے ہوئے تھے اور ان کو تھا کہ بڑے نعرے لگیں گے, بڑے لوگ واہ واہ کریں گے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو بیانیہ چلایا تھا وہ اب لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا. تو ایک بچی نے کھڑے ہو کے اس سے سوال پوچھا کہ جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں, جہاں جعلی حکومتیں ہیں, سو کال جعلی حکومتیں, وہاں پر صوبے, ظاہر ہے ان کا اشارہ پنجاب کی طرف تھا اور فیڈرل کی طرف تھا. ہمیں جعلی کہتے ہیں نا وہ, کہ جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں. اور جہاں پچھلے 13 سال سے حقیقی حکومت ہے, وہ صوبہ 13 سال سے زوال کا شکار کیوں ہے؟ 13 سال میرے بچوں کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. 13 سال, یہاں 2 سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کی قسمت بدلی ہے. 13 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. تو میرے بچوں یاد رکھنا کہ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا حق کھا جاتی ہے. جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی ترقی کھا جاتی ہے. جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو بے حس حکومت ہوتی ہے.
जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का सुकून खा जाती है, जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का अमन खा जाती है, जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की खुशी खा जाती है। केपीके में लोग जब पूछते हैं अपने हुकूमत से कि हमें